ان کو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر یہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھیجا جائے، تاکہ عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کا احترام اور اس کی عزت جو ہے اسے سیکیور کیا جا سکے، اور اس قسم کے لوگ جو یعنی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے اس ملک پہ مسلط ہوئے اور اس ملک کا بٹھا دیا 3.5 پونے 4 سال میں، اور اب جو ہے وہ عدلیہ کے کندھے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، اب جو ہے وہ اس قسم کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ اس کو اپنے متحد کر کے جو ہے وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ 12 بجے پیش ہوں گے جی، نہیں جی اب 6 بجے پیش ہوں گے جی، پھر پیش نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر درخواست کا خارج کرنا صرف نہیں بنتا، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بنتی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اس ملک اور اس قوم کا اور ملک کی اکانومی کا بٹھایا، اب اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا، جو کر رہے ہیں، جو سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کے متعلق جو گفتگو اب اس وقت انہوں نے فرمانا شروع کی ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ عدلیہ کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور جس طرح کا جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ایسا رویہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اس بارے میں جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ ہم اس بارے میں ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ تھینک یو۔ اویس کیانی 24 چینل۔ شکریہ رانا صاحب تیسری ایک مبینہ آڈیو ہے جس میں نقوی صاحب اور پرویز رئیس صاحب جو ہے نا ان کی ڈائریکٹ کنورسیشن بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ فرانسک ہو، لیکن آج سپریم کورٹ میں ایک بینچ بیٹھا اور اس پہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا، اور وہ ڈوگر کا ہی کیس تھا، لیکن اس پہ نئی تاریخوں کے حوالے سے زور دیا جاتا تھا۔ تو اب چیف جسٹس سے نوٹس کا آپ نے کہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کو بھی اب وہ اگر وہ کیس کو اگر آگے لے کے چلتا ہے تو اس کو بھی کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ آج بھی ابھی شام کا ٹائم دیا تھا، ابھی بھی وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے عمران خان کی مستقبل قریب؟ جہاں تک میری سمجھ کی بات، یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے پیش نہ ہونے کی بنیاد پر، جی اب مسترد ہونے کے بعد گرفتاری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک میری سمجھ کی بات ہے تو میری سمجھ کے مطابق تو گرفتاری ہونی چاہیے۔ اب اس میں جو مقدمہ درج ہے اور اس میں جو تفتیشی ٹیم ہے اسے اس بارے میں جو ہے وہ آگے قانون کے مطابق جو ہے وہ پروسیڈ کرنا چاہیے، اور جب انہوں نے کل سے عدالت کا اگر میں یہ کہوں تو یہ اس سے کم نہیں ہے کہ یہ عدالت عالیہ کے احترام میں کمی لانے اور مذاق اڑانے والی بات ہے کہ آپ خود ہی درخواست دائر کر رہے ہیں۔ بھئی کسی نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ درخواست دائر کریں؟ درخواست دائر کر کے آپ خود ہی کریں جی اتنے بجے پیش ہوں گے، اور رات کے کوئی میرا خیال ہے کوئی 9 بجے کا کہ 9:30 بجے کا ٹائم دیا۔ پہلے تو اس بات کی حیرانگی تھی کہ رات 9:30 بجے پیش ہونے کا معاملہ کیا ہے، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس کے بعد 9:30 بجے کہا کہ نہیں جی اب کل جو ہے وہ صبح پیش ہوں گے، پھر صبح کہا جی اب 12:30 بجے پیش ہوں گے، 12:30 بجے کہا کہ نہیں جی اب ہم 6 بجے پیش ہوں گے۔ یعنی یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یعنی یہ اپنا جو ہے وہ کس طرح سے ملک میں جو سسٹم ہے اس کا کس طرح سے جو ہے یہ آدمی جو ہے یہ مذاق اڑا رہا ہے؟
اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہا ہے، یہ انتہائی تشویشناک ہے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، اور بالکل اس کی گرفتاری جو ہے وہ بنتی ہے، اور اس بارے میں حکومت جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے. میں اپنی رائے آپ کے سامنے بھی، اور میں گورنمنٹ سے بھی میں یہ بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اس آدمی کو اب اسے اور زیادہ جو ہے وہ یہ فری ہینڈ دینے والی بات ہے. اس سے زیادہ اس کو فری ہینڈ، اب اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ چوتھے دن جو ہے جیلوں میں، یعنی لوگوں کو انہوں نے رکھا 6 مہینے، سال 1.5 سال، خود وہ تیسرے دن جو ہے رونا شروع کر دیا. اور بدبختی دیکھیں کہ جب چوتھے دن ان کو عدالت نے رہا کیا تو آگے پھر وہی بات دہراتے ہیں، وہی گالیاں پھر دیتے ہیں، وہی توہین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی، عدلیہ کی، وہی پھر کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے. تو یہ جو ہے یہ لاتوں کے بھوت ہیں. یہ اس طرح کے رویے سے، یہ اس طرح کے سلوک سے جو ہے یہ نہ سیدھے ہوں گے، نہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مانیں گے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس آڈیو میں دوسری آواز بھی جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، اس کو قصداً جو ہے وہ میں نے نہیں چلوایا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فرنزک کے بغیر جو ہے وہ یہ بات شاید مناسب نہ ہو. لیکن فرنزک رپورٹ کے بعد جو ہے اگر یہ معاملہ اس قابل ہوا تو یہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں لایا جائے گا. جہاں تک آپ نے بینچ کی بات کی ہے تو اس سے پہلے ایک ہی مثال موجود ہے کہ ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے غالباً 2 جج صاحبان کا اس میں جو ہے وہ ذکر تھا یا آواز بھی تھی. تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ خود کو اس منصب سے علیحدہ کر لیا تھا. کمرل منور صاحب سما ٹی وی پہ. ایسا یہ بتائیے کہ جس طرح پہلے بھی 2 FIR جو ہیں وہ آڈیوز کے حوالے سے چل رہے ہیں، شوکت کریم والی اور اس کے علاوہ جو عمران خان کی جو آڈیو لیک تھی، ان پر بھی ابھی کوئی کنکریٹ چیز آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ پنجاب فرانزک والوں کی جو رپورٹس ہیں وہ انسفیشینٹ ہے. اب آپ یہ جو آڈیو بھیجیں گے تو پنجاب فرانزک نے ہی اس کو پاس کرنا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاگنیزیبل ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، کوگنیزیبل تو بالکل چودھری پرویز لائی جو یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک یعنی ادارے کو ملائن کر رہے ہیں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے آپ خود دیکھیں کہ اس سے پھر کیا تصور سامنے ابھرتا ہے. وہ پھر جو بابا رحمتے والے قصے کہانیاں جو ہیں وہ پھر سارے صحیح ثابت ہوتے ہیں نا. ملک ارشد کی جو آڈیو ہے وہ بھی پھر پروو ہوتی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی عزت اور احترام، کیونکہ اس کے بغیر پھر جمہوریت اور رول آف کانسٹیٹیوشن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ضروری ہیں، اور اس کا نوٹس جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، اور ہم اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو جو ہے وہ اس کی فرنزک کروائیں گے. اور فرنزک جو ہے وہ یعنی جب تک یعنی کنفرنٹ یا کنٹراسٹ نہ کیا جائے اس وقت تک وہ حتمی رزلٹ تو نہیں ہوتا، لیکن اس حد تک جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے. اب یہ چودھری پرویز لائی صاحب کی جو آواز ہے تو اس کے متعلق ایک پریما فشائی جو ہے وہ رائے آ جائے گی. اس کے بعد پھر جب ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا تو پھر اس میں جو ہے وہ ان کی آواز کی جو ہے وہ پھر ویریفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی ہو جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہے. اب جب وہ اس میں شامل ہوں گے تو پھر ان کی وائس جو ہے اس کو کنفرنٹ یا ویریفائی جو ہے وہ کر لیا جائے گا، اور اس کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے
جو کہ پریما شاہی تو ثابت ہے، تو وہ ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس گفتگو کے نتیجے میں یعنی پاکستان جو ہے وہ نعوذ باللہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ایک ایسی سازش کر رہا ہے کہ اس سازش اس گفتگو کے نتیجے میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ملک کا نقصان ہے، کتنی جو ہے یہ گھنونی جو ہے یہ حرکت ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی کو بھی ہمدردی کا جو ہے اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جی ان کو یہ چودھری پرویز الہی کی بات کا وہ حصہ جو چودھری پرویز الہی کر رہا ہے، اگر یہ سچ ہے اور اگلا حصہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر چودھری پرویز الہی تو اس یعنی مجرمانہ گفتگو کا اور سازش کا حصہ ہے کہ وہ عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسی گفتگو کر رہا ہے جس سے جو ہے وہ عدلیہ پہ اعتماد جو ہے وہ اروڑ ہو جائے اور irreparable لاس پہنچے. اور اگر اگلا حصہ بھی ثابت ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جوڈیشل کمیٹی کا اور چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق پروسیڈ کرے. آڈیو لیک وہ کہاں سے رہی ہیں؟ کون سے ایسے عوامل ہیں جو یہ آڈیو لیک کرتے ہیں اور اس سسٹم کو کرٹیسائز کرنے کی؟ یہ فورنزک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی بھی جو ہے وہ انکوائری کر لیتے ہیں، اور اگر عدالت اس کا نوٹس لے تو اس کے تمام پہلوؤں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جن کا آپ نے کویشچن کیا ہے، تو یہ سارے جو ہیں لیک کہاں سے ہوتی ہیں اور یہ گفتگو جو ہے وہ جو ہے وہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور اس گفتگو کے نتیجے میں کیا معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں سامنے، اور اس سے جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا واضح ہونا دونوں صورتوں میں یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اس کا irreparable لاس ہو سکتا ہے اور عدلیہ کے ادارے پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر وہ اعتماد اٹھ جائے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں استحکام جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے. احتشام صاحب، احتشام بول ٹی وی سے ایک منٹ رکو. احتشام صاحب بول ٹی وی. ہائی کورٹ اسلام آباد محمد فاروق صاحب نے ریمارک دیے کہ اسلام آباد میں اس سے قبل اتنا کرائم نہیں تھا، میرے سیکٹری کو بھی روک دیا گیا. ایک یہ چیز، اور دوسرا خبر یہ ہے کہ جو ملزمان اس زیادتی کیس میں اپنائن والے میں مارے گئے یہ پولیس کو گرفتار کر چکی تھی، لیکن اس کے بعد مناقب پہ کیسے پہنچے اور وہاں پہ مار دیا گیا. تو دیکھیں جہاں تک پولیس کا وہ انکاؤنٹر جو پولیس کا موقف ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس نے روکا تو انہوں نے آگے سے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں دونوں ملزمان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. اس کی جوڈیشل انکوائری ہو سامنے آ جائے گی. باقی یہ ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، کل دو بڑے ہی جو ہے وہ باعث تشویش واقعات جو ہے وہ کراچی سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی یہ چیز جو ہے یہ موجود ہے، اور کوئی واقعہ بہت زیادہ سیریس اگر نہیں بھی تو لیکن واقعات ہوئے ہیں. اس کو جو ہے وہ بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری بے مستعدی سے جو ہے وہ ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے. رانا صاحب عدالتوں میں عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کوئی ایسی پولیس افسران کی ٹیم بنائی ہے یا لاہور بھیجنے کا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کریں؟ یہ پہلے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے میں بڑھاؤں گا، چونکہ آپ فیڈرل منسٹر ہیں، اسلام آباد پولیس آپ کے ڈائریکٹ انڈر ہے اور یہ جو ایف آئی آر یہ بھی اسلام آباد کی تھانے میں درج ہے، تو کیا آپ نے آرڈر کر دیا ہے یا کر رہے ہیں گرفتاری کے لیے، کیونکہ اب عدالت نے بھی وہ درخواست مسترد کر دی؟ رانا صاحب جی اس پہ جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو وہ گرفتاری کے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایٹومیٹک وہ ہے وہ گرفتاری بنتی ہے. محمد خان بھٹی کے حوالے سے سوال ہے جو آڈیو میں جو کیے ہیں کہ مطلب پنجاب بھی وہی چلا رہے تھے، پرویز الہی کی جان تھے وہ، ان کے خلاف ابھی تک ایک کیس جو ہے وہ کرپشن کا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر بہت سے کیسز ہیں.
उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई नहीं, मोहम्मद खां भट्टी ने तो पिछले 3 माह जो है वो पंजाब को इतनी बेदर्दी से लूटा है कि अब फराह गोगी और मोहम्मद खां भट्टी का अगर मुकाबला करवाया जाए तो मुझे शक है कि इनमें से कौन जीतेगा। लूटा उसने भी बहुत है, तो लूटा इसने भी बहुत है। उसने वैसे 3-3.5 साल लूटा है, इसने 3-3.5 माह लूटा है। लेकिन मुझे ख़तरा है कि ये कहीं 3.5 माह में जो है वो फराह गोगी के ऊपर नंबर ना ले जाएगी। तो ये लूट मार जो उसने की है, सारी लूट मार नगद पैसे लिए, अफसरों को बुलाया है, बुला के नेट कैश लिया है। यानी इन्होंने अपने घरों में जो है वो नोट गिनने वाली मशीनें रखी हुई थी, ज़्यादा देर ना लगे। यानी ये है वो इमरानी बदबख्त टोला जो लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाता है, लोगों को चोर और डाकू कहता है, और ख़ुद बदबख्त जो है ये इस किस्म की जो है वो करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। पहले 3.5 साल फराह गोगी लगी रही है, वो पंजाब चलाती रही है, और उसके बाद जो है ये मोहम्मद खां भट्टी जो है वो चलाता रहा है, और जहाज़ भर के लेके गए हैं नोटों का। अब कहते हैं जी डॉलर की कमी होगी, वो भाई डॉलर तो सारा ये जो है जहाज़ों में भर के ये लेके गए। कमी कैसे ना हो, डॉलर की शॉर्टेज कैसे ना हो, कैसे ना वो जो है वो ऊपर जाए। जहाज़ भर भर के जो है ये लेके गए हैं, और अब बैठे हैं वहाँ पे। और अब जनाब, और अगर ये बात जो ऑडियो में है, अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है तो ये तो बहुत ही जो है वो बायस तशवीश, और मैं समझता हूँ कि चीज़। आखिरी सवाल सरदार अली जी जी, इसमें दहशत गर्दी के हवाले से जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी पेशावर में, तो उसमें बड़े बुनियादी फैसले जो हैं वो लिए गए थे, और उसके मुताबिक जो है वो अमल दरामद जो है वो शुरू है, और तमाम सूबों की CTDs को जो है वो डेवलप किया जा रहा है, उनके लिए फ़ंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं। पुलिस की जो है वो इस्तेदाद को जो है वो डेवलप किया जा रहा है, और उसके अलावा जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पे जो SOPs मुरतब हैं उनके ऊपर अमल दरामद जो है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो जो है वो दी जा रही है, ताकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे गैर मुल्की नेशनल जो कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना काबिल कदर मेहमान हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तमाम जो है वो हत्तुल मकदूर जो बन पड़े, जो हो सके, वो इंतज़ाम जो है वो किए जाएँ। उस मकसद के लिए मैंने चारों सूबों का, मैं बलूचिस्तान में गवादर, कराची, उसके बाद दिया मीर बादशाह डैम, तो मैं चारों सूबों में गया हूँ और वहाँ पे जाके कोशिश की है कि इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो कमी ना रहे, और जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर जहाँ कहीं कोई कमी नोट हुई है, तमाम जगहों पे 30 डेज़ का जो है वो नोटिस दिया है कि 30 दिन में जो है वो उसको मुकम्मल करें, वरना जो भी ज़िम्मेदार होंगे इस कोताही के उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और 30 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा से जो है वो हर जगह पे जाऊंगा और इस बात का जायज़ा लेंगे कि तमाम हिफाजती इंतज़ाम वो जो SOPs तय हैं, जो अपेक्स कमेटी ने फ़ैसला किया है, जो अपेक्स कमेटी ने जो है वो जो मेजर्स जो है वो फ़ाइनल किए हैं, उसके मुताबिक जो है वो हिफाजत जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं वो उन तमाम गैर मुल्की शहरियों को भी जो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं, और पाकिस्तान के आम शहरी को भी इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम जो है वो तमाम वो कोशिशें और तमाम वो जो है वो मेजर्स ले रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज, अस्करी क़यादत, तमाम हमारे अदारे, रेंजर्स, CTD, पुलिस जो है उनको ना सिर्फ स्ट्रेंथन किया जा रहा है बल्कि उनकी इस्तेदाद को भी जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट, अस्करी क़यादत सब कमिटेड हैं कि हमने हर कीमत पे दहशत गर्दी का नासूर जो है वो इसको मुल्क से ख़त्म करना है। थैंक यू सर। थैंक यू जी।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरानी टोले ने आइन और कानून का मजाक बना रखा है। पूरी कौम 2 दिन से इन लोगों के तमाशे देख रहे हैं। अदलिया समेत तमाम इदारे हमारे लिए मोहतरम हैं। अदालत के बार बार हुक्म के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए। परवेज इलाही की एक और मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई है। केस एक खास जज के पास लगवाने की हिदायत की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले का नोटिस लें। फॉरेंसिक के बाद ये मामला